کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا اور فیصلے ہوتے ہیں، یہ تیسری بات بھی غلط ہے، نہ تو اس رات میں قرآن نازل ہوا اور نہ اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ شعبان المعظم کی 15ویں رات جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، اس کی برکت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے خالق کائنات زمین و آسمان دن اور رات کو پیدا فرمانے والا خود فرما رہا ہے لیلۃ مبارکہ، یہ جو رات ہے یہ کوئی عام رات نہیں ہے، بڑی برکتوں والی رات ہے۔ فرمایا یہ وہ رات ہے جس میں ہم نے قرآن کو اتارا، انا کننا منذرین، بے شک ہم ڈرانے والے، اور اللہ ارشاد فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر حکمت والا کام تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر جو لفظ استعمال ہوا لیلۃ مبارکہ، اکمل بھائی علماء مفسرین اس آیت کی تفسیر میں اس بات کو لکھتے ہیں کہ یہاں لیلۃ مبارکہ برکت والی رات، اس سے کون سی رات مراد ہے؟ امام بغوی معالم التنزیل کے اندر اس بات کو لکھتے ہیں قال الجمہور ہی لیلۃ من النصف من شعبان، اللہ، کہ یہ جو لیلہ مبارکہ ہے اس سے مراد کوئی اور رات نہیں بلکہ شعبان المعظم کی جو 15ویں رات ہے وہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر برکت رکھی ہے۔ جمہور علماء مفسرین کے نزدیک بھی اس آیت مبارکہ میں برکت والی رات سے مراد یہی شب برات ہے۔ اچھا احمد بھائی، یہاں بڑی قابل توجہ بات ہے اکمل بھائی، لیلۃ مبارکہ، یہ رات بڑی برکت والی رات ہے، کیوں؟ اس لیے رب فرماتا ہے انا انزلناہ، ہم نے اس قرآن کو اتارا اس رات میں۔ اب یہاں پر علماء نے بات فرمائی ہے کہ جس رات قرآن اترا یا تو وہ شب قدر ہے یا یہی شب برات ہے۔ اب اس کو برکت والا کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اس میں قرآن اترا۔ اب علماء نے یہاں پہ یہ بحث کی ہے، عاشقوں نے بحث کی ہے کہ یہاں شب قدر افضل ہے، شب برات افضل ہے، یا کون سی رات افضل ہے؟ تو عاشقوں نے یہاں پہ لکھا ہے شب قدر ہو یا شب برات ہو، ان کی فضیلت اپنی جگہ، مگر وہ رات جس رات کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دنیا کے اندر جلوہ گری ہوئی شب میلاد مصطفیٰ ہے، اللہ، وہ رات ان دونوں راتوں سے افضل۔ کیا بات؟ کیوں؟ وجہ کیا؟ اس لیے شب قدر افضل ہوئی، کیوں؟ قرآن اترا۔ ایک قول شب برات کے اندر قرآن نازل کیا گیا، اب شب برات یا شب قدر میں قرآن نازل ہوا، وہ برکت والی بن گئی، بالکل، ان کی فضیلت اپنی جگہ۔ تو جس رات وہ مبارک ہستی اس دنیا میں آئی جو صاحب قرآن ہے، یقیناً اگر حضور نہ ہوتے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں؟ تو یہ ساری کی ساری جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں راتوں کی صورت میں، عظمت اور برکت والی راتوں کی صورت میں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، یقیناً یہ سب کا سب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی صدقہ ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا ہم نے اس رات میں قرآن نازل کیا، یعنی شب برات میں، علماء مفسرین نے کہا یا مراد شب برات ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں اتارا۔ اب یہاں بظاہر تضاد لگ رہا ہے، ایک جگہ پہ شب برات میں قرآن نازل ہوا اور دوسری جگہ سورہ قدر میں رب فرماتا ہے کہ شب قدر کو قرآن نازل کیا۔ اب یہاں بظاہر تضاد لگ رہا ہے، مگر علماء نے اس بات کو حل کیا، فرماتے یہاں پہ تضاد نہیں ہے، بلکہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ قرآن کئی اعتبار سے نازل ہوا، قرآن کے نزول کی مختلف صورتیں ہیں۔ سب سے پہلی صورت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو، قرآن یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کو سب سے پہلے نقوش کی صورت میں، یعنی الفاظ کی صورت میں لوح محفوظ پر ظاہر فرمایا۔ یہ قرآن کے نزول کی پہلی صورت۔ دوسری صورت یہ ہے
لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن کو نازل کیا گیا۔ تیسری صورت یہ ہے آسمان دنیا سے تھوڑا تھوڑا حسب ضرورت 23 سال کے عرصے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اطہر پر رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ اب دونوں آیتوں کے اندر مطابقت کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں یہ آیت بھی درست ہے، ہم نے قرآن کو شب براءت میں یعنی 15ویں شعبان نازل کیا۔ جی اس آیت کا مقصد کیا ہے؟ اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ نزول قرآن کی جو تجویز ہوئی ہے نا وہ اس رات میں ہوئی ہے، واہ واہ، یعنی شب برات میں ہوئی ہے۔ کیا بات، اور قرآن جو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر آیا ہے نا یہ شب قدر کی رات کیا آیا۔ بات۔ پھر اس کے بعد کلیئر ہو گیا مسئلہ۔ جی مسئلہ کلیئر ہوگا۔ پھر اس کے بعد رمضان کے مہینے کے حوالے سے بھی قرآن کی آیت موجود ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو علماء نے فرمایا قرآن کے نزول کی یہ مختلف صورتیں ہیں، تو حسب ضرورت قرآن پاک نازل ہوتا گیا۔ تو یہ ہے شب برات کی وہ فضیلت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کے اندر بڑی برکت رکھی ہے۔ اور پھر آگے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ تو آج کی رات یہ غفلت میں گزارنے والی رات نہیں ہے۔